آپ سی سی ٹی کے حق میں؟ بالکل میں حق میں ہوں، اور میں اس وقت 90% پنجاب کے اندر کرائم جو ہیں، آپ کے سٹریٹ کرائم ریڈیوس ہو گئے ہیں، آپ کے بڑے بڑے مافیاز کنٹرول ہو گئے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتی کارروائی کے بغیر لوگوں بالکل کو پار کر دینا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اندر پروڈیوس کرنا چاہیے، ہاں، اور اس کا میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو ماورائے عدالت خدا نخواستہ قتل کیا جائے۔ تو پھر آپ کیسے اس کے حق میں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو جائز، اگر وہ موقع کے جائز آپ اور میں طے کریں گے، عدالت طے کرے گی؟ آپ یہ دیکھیں نہیں، جو ڈکیت کو وہ موقع کے اوپر انکاؤنٹر ہوتا ہے، وہ سائٹ کے اوپر ہوتا ہے، وہ جائے واردات کے اوپر ہوتا ہے، وہ مطلب ہم تو اس بات کو دیکھتے ہیں۔ باقی جو ہے کہ عدالت کے اندر پروڈیوس کرنا، یہ قانونی جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ ملزم کو پکڑیں یا جس کو پکڑیں عدالت کے اندر پروڈیوس کریں، اور اس کا ایک ماورائے عدالت جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن الٹیمیٹلی میں اس بات کا بالکل قائل ہوں کہ ہمارے اداروں کے اندر بڑی امپروومنٹ ہے پہلے سے۔ اصل چیز کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کو بلدیاتی انتخابات کی طرف آنا چاہیے۔ اچھا، بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ جب ہمارے انشاءاللہ تعالی، آپ نون لیگ سے کہہ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں نون لیگ کی بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہو گیا ہے، ایک بل پاس ہو گیا ہے، ایک پورا اس سسٹم نے اب امپلیمنٹ ہونا ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ اکتوبر یا نومبر کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ تعالی انتخابات ہوں گے، بلدیاتی انتخابات ہوں گے، جس سے گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ جمہوری روایات پنپیں گی۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کروائے گی؟ بالکل کروائے گی۔ اچھا، اگر نہ کروائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا پورا اس بات کے اوپر یقین، ہاں دیکھیں کوئی انہونی ہو جائے، جیسے ایران امریکہ جنگ شروع ہو گئی، یا خدا نہ خواستہ کوئی انڈیا سے آپ کا مسئلہ بن جائے، انتخابات تو نہیں رکتے، وہ انڈیا سے جنگ تو چلے گا، الگ چیز ہے، بلدیاتی انتخاب تو ضروری ہے نا۔ اگر نہ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہونا، بلدیاتی انتخابات جو ہے یہ وقت، اگر نہ ہو نہ کروائے، آپ اپنی پارٹی سے گلہ کریں گے؟ نہیں بالکل، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے اپنی پارٹی سے، بالکل بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ انتخابات کروائیں، اور ہماری پارٹی اس پر کمیٹڈ ہے، اس پر اوپر سے لے کے نیچے، ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک سب اس بات پر کمیٹڈ ہیں کہ گراس روٹ لیول تک اختیارات کا ارتکاز ہونا چاہیے۔ کمیٹڈ ہے، عمل نہیں ہو پاتا آج تک۔ عمل ہوگا انشاءاللہ ہوگا۔ فاطمہ صاحب کچھ سوال پوچھنا چاہتی تھی آپ سے؟ جی شاہ جی، میں نعمان صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں پوچھ لیتی ہوں، تھوڑا سا گفتگو چینج ہو میں جائے تو گی۔ سماجی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، نعمان صاحب سیاست لے گئے۔ تو میں نے کہا نعمان صاحب سے پوچھے کہ شادی محبت کی ہے یا ارینج؟ نہیں، ارینج میرج ہے جی۔ ارینج میرج سیاسی گفتگو سے بھی خطرناک گفتگو ہے۔ حافظ صاحب، آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نا، تو یہ بتائیے، اندر کی بات ہمیں بتائیں کہ سی پیک کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا وہ رک گیا ہے؟ اس پہ چائنا کی طرف سے انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ کم ہو رہی ہے، یا لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی؟ ایگزیکٹ صورتحال ہے کیا؟ نہیں دیکھیں، سی پیک آپ کے علم میں ہے کہ جو عمران نیازی صاحب کا جو دور تھا اس کے اندر بالکل رول بیک کر دیا گیا تھا، اس کو پھر دوبارہ، اب آپ دیکھیں نا، پھر ایسی بات کر دیتے ہیں کہ مجبوراً مجھے سیاسی، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے بولے اب کسی کا رول بیک اگر کر دیا گیا تھا تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ ہے یہ تو انہی کے زمانے میں میں آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، گوادر میں بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو پھر رول بیک تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، رول بیک ہو گیا تھا۔ دیکھیں سارے چائنیز چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور سارے جو کمپنیز کے جو مالکان تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے، تقریباً $1 ملین کی گرانٹ سے آپ کا یہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رابطے کا ذریعہ ہے جو گوادر ایئرپورٹ، انہی کے زمانے میں پی ڈی ایم، دیکھیں وہ اس زمانے میں جو تھا، یہ تو کنٹینیوٹی تھی میاں نواز شریف صاحب کے اس دور کی کہ جو ایک کام ہو رہا تھا، لیکن ایک میجر، دیکھیے کنٹینیوٹی تو چلی آتی ہے، وہ تو مشرف صاحب کے زمانے سے پھر نہیں، لیکن آپ اس بات کو تو آپ تسلیم کریں نا کہ عمران نیازی صاحب کے دور کے اندر جب انہوں نے، اور میں گزارش کرتا ہوں سیاسی ہم اس میں چلے جائیں گے، چلیں ٹھیک ہے، سوال دوبارہ کریں۔ میرا تو صرف یہ ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، دوبارہ سوال کر لیں۔ نہیں، سوال یہیں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بھی ان کی طرف سے سوال آتا ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے۔ تو میں تو صرف اس وقت یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ پارلیمانی سیکرٹری ہے کیسے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ سی پیک کے حوالے سے، گوادر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور ابھی جو ایران کی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹرانسشپمنٹ کے حوالے سے، کوئی پلاننگ ہے اس حوالے سے؟ کچھ ہونے جا رہا ہے یا چیزیں جو ہیں ایسے ہی سلو چل رہی ہیں، یا جیسے آپ رول بیک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم آپ کا سوال ہے جی۔ اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بجٹ کے اندر بھی تقریباً 300 بلین روپیز کے لگ بھگ کی رقم مختص کی گئی ہے، جس کے اندر سی پیک کا روٹ جو ہے
اس کی مختلف اس کے حصوں کی تکمیل اور اس کی کمپلیشن ہونی ہے. اچھا، اس کی تقسیم کیسے ہے؟ اور 300 بلین ختم ہوگا؟ اس کے اندر تقسیم کا مجھے اب ڈیٹیل کا تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی کوئٹہ کو منسلک کرنا ہے گوادر کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو باقی کے جہاں پہ اپنا جو روٹ تھے جو بقایا ایک پیچ رہ گئے ہیں گوادر، بسیمہ، خوشاب، ان کی ایک تکمیل ہے. اور دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ٹرانسشپمنٹ کی جو ایک کیونکہ دیکھیں نا اسٹریٹ آف ہرمز میں تو جائے گا نہیں اب شپ، اور اگر شپ جائے گا تو آپ نے اگر نقشہ دیکھیں، آپ سیاستدان ہیں مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو انشورنس کا ریٹ پہلے تھا وہاں تو گاڑی مار دیں. تو اگر $1000 لیتے ہیں تو گاڑی مارنے کے بعد ویسٹ والا جو ہے وہ کہتا ہے $5000 تیری انشورنس ہوئے گی. تو یہاں تو پورا $1,000 کا سامان لے کر شپ جاتا ہے. اس کی اگر $1,00,000 کبھی انشورنس ہوتی تھی، اب اسٹریٹ آف ہرمز میں وہ انشورنس نہیں ہو سکتی. پاکستان الحمدللہ بہت اس سے باہر ہے، اس سارے وار زون سے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی رکھے وہ ہمیشہ ہی باہر ہے نا، اوپن ایریا ہے نا. تو وہ تو ایک ایسی آئیڈیل اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے جو کہ صدیوں میں آپ سمجھیے کسی قوم کے پاس جیسے تیل نکل آتا ہے نا کسی قوم کے پاس، اس طرح کی اپرچونٹی ہے. چونکہ آپ ٹرانسشپمنٹ بنائیں گے، خود ایران بھی چاہے گا کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کبھی بھی آنے والے دنوں میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اپنا سامان گوادر میں اتاریں ہیں، کراچی میں اتاریں ہیں، پورٹ قاسم میں اتاریں، اور پھر سڑکوں کے ذریعے جیسے اب ہم نے اپنے 6-7 جو بارڈرز کھولے ہیں اس کے ذریعے سامان زندگی جو ہے چلتی رہے، وہیں سے پھر یہ چلا جائے سینٹرل ایشیا چلا جائے. اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے، اس اپرچونٹی کو کیسے کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ اظہار تشکر کے لیے پاکستان تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ بھی تشریف لائے، اور حالانکہ بڑا مختصر دورہ تھا لیکن اس دورے کے اندر بھی اس موضوع پہ بات ہوئی، اور ایک کوآپریشن کے حوالے سے وہ خبر دینا، ایران پاکستان کوآپریشن کے حوالے سے بڑے میچور لیول پر بات ہوئی. کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ٹریڈ جو ہے بٹوین ایران اینڈ پاکستان، اور الٹیمیٹلی $10 ارب تک لے جانا چاہ رہے ہیں ایران کے تھرو آپ کا سینٹرل ایشیا اور ماسکو تک اور آپ کے ایسٹرن یورپ کی جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر ایک پرنسپلی ایران اور پاکستان کی جو قیادت ایگریڈ ہے کہ آپ تھرو ایران ایک جو روٹس بنیں گے جس میں ترکی تک آپ کا سامان جائے گا، آپ کا سینٹرل ایشیا میں جائے گا، اور ایران کا سے ٹرانزٹ، اور اس کے علاوہ جو ایران سے جو امپورٹس اور پاکستان سے ایکسپورٹس، اس حوالے سے بات ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل میں. اور حالانکہ اس کو پالیسی کی شکل اور اس کی امپلیمنٹیشن، اس کے قوانین، یہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں، ابھی تو دیکھیں بڑا مختصر دورہ تھا، لیکن میں آپ کو اس مختصر دورے کے اندر خد و خال طے ہونا شروع کہ یہ خد و خال اس کی 2-3 میٹنگز اس اسپیسیفکلی اس پوائنٹ آف ویو سے ہوئی ہیں کہ الٹیمیٹلی پرنسپلی ان چیزوں پر ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے. کوئی روڈ میپ آپ کے ذہن میں ہے یا آپ کی منسٹری کے ذہن میں کہ کب تک یہ ہو پائے گا؟ یہ میرا خیال ہے کہ بہت جلدی ہوگا. یہ جو 11 جولائی سے آن ورڈ بھی، اس میں بھی ان مذاکرات میں ایک حصہ پاکستان اور ایران کا جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی اس کو رکھا گیا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم نے جیسے ایران سے جو گیس پائپ لائن ہے اس کی ایک فیزیبلٹی بھی دوبارہ سٹڈی ہو رہی ہے. اس کے لیے جو ایران تو بنا چکا ہے اپنے بارڈر تک، اس کے لیے جو ریٹس ہیں اس کو ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو بننا ہے. اس کی سیکیورٹی کیسے ہوگی، اس کی پائیداری کیسے ہوگی، کس ریٹ پہ ایران پاکستان کو سپلائی دے گا. تو یہ طے ہو چکا ہے کہ آپ ایران سے گیس لے رہے ہیں؟ نہیں، ابھی بتاؤں، اس کے اوپر پاکستان دوبارہ ریویو کرے گا، اور اس کی فیزیبلٹی اس لیے بنے گی کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ قطر سے جو LNG آتی ہے وہ آپ کو زیادہ سستی پڑتی ہے یا ایران سے گیس پائپ لائن آپ کو زیادہ بہتر پڑے گی. بچہ بھی بتا سکتا ہے حافظ صاحب آپ کو؟ نہیں، بچہ نہیں بتا سکتا. اس کے لیے یقین کریں، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے آلریڈی فیزیبلٹیز بنی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران میچ ہی نہیں ہے اس، نہیں سن لینا، اگر ایران اور پاکستان کے درمیان جو گیس پائپ لائن بن چکی ہے جو پاکستان کے اندر بننی ہے، اگر وہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ پاکستان کے لیے سستی ہونی چاہیے، پاکستان کے لیے فیزیبل ہونی چاہیے، تو اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک پرماننٹ سٹرکچر بن جائے گا اور اس کے اندر ڈسکنٹینیوٹی کا پھر کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. حافظ صاحب کے جو خیالات ہیں سیاست کے حوالے سے، مختلف ایشوز کے حوالے سے، چاہے وہ CCD ہو، چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، چاہے وہ نون لیگ کی سیاست ہو، چاہے وہ سیاسی حوالوں سے سیاستدانوں کا کاروبار کرنا، حکمرانوں کا کاروبار کرنا ہو، انہوں نے اپنے خیالات کی بات کی. میرے جو اس بارے میں خیالات تھے میں نے وہ ان کے سامنے رکھے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.